Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وبارك وسلم أما بعد. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جو گھڑیاں اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں، جو رات و دن اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس ماہ مبارک رمضان کی جتنی فضیلت ہے، اس میں جو برکات ہیں، اس لحاظ سے یہ مہینہ جو ہے تمام جتنے بھی مہینے ہیں ان سے ممتاز ہے، مقدس ہے، افضلیت رکھتا ہے تمام مہینوں پر. آخر اس کی وجہ کیا وجہ ہے کہ یہ مہینہ کیوں ممتاز ہے؟ اللہ نے اس میں اتنی برکتیں کیوں رکھی؟ اتنا مقام اس مہینے کو تمام مہینوں پہ کیوں دیا؟ کیوں فضیلت دی؟ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ ماہ رمضان سے پوچھتے ہیں، یہی بتائے گا ہمیں کہ بھئی تو بتا کیا خاصیت ہے تیرے میں ایسی کہ اللہ نے تجھے چنا ہے، تو اتنا ممتاز ہے، اتنی برکتیں تیری ہے. حالانکہ کوئی فرق تو نہیں ہے، جیسے سارے مہینے ویسے تو وہی گردش و لیل و نہار ہے، وہی شمس و قمر کا چلنا پھرنا ہے، اسی وقت پہ وہ نکلتے ہیں، وہی راتیں ہیں، وہی دن ہے. آخر تجھے کیوں اللہ پاک نے ان تمام مہینوں سے منفرد کر دیا، ممتاز کر دیا؟ ماہ رمضان جواب دے گا کہ بات تو صحیح ہے، ظاہراً تو کوئی فرق مجھ میں ہے ہی نہیں ایسا، جیسے سارے مہینے ویسے میں کوئی ایک دم ایسی چیز نظر آتی کہ آدمی سمجھے ایک دم کیا ہے اس میں. بس ایک چیز ہے رمضان کے اندر، وہ چیز یہ ہے کہ میرے مولا نے کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے کی رمضان کہتا ہے کہ بس میں ممتاز اس وجہ سے ہوا، مقدس اس وجہ سے ہوا، برکتوں والا اس وجہ سے ہوا، عظمتوں والا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. اپنے سے نسبت دے دی مجھے، اس نسبت کی وجہ سے مجھے یہ سارے درجات ملے ہیں. اگر اللہ مجھے نہ کہتا میں دے رہا ہوں تو مجھے کون پوچھتا؟ بہت ہی پیارا پیغام دے رہا ہے رمضان. پتہ ہی چلتا ہے رمضان یہ بتا رہا ہے
کہ جس کو اللہ پاک کہہ دیتے ہیں یہ میرا ہے، وہ پھر سارے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کی اصلیت ہی بدل جاتی ہے، اصلیت ہی بدل جاتی ہے، چلتا پھرتا ویسے ہی لگتا ہے جیسے سارے انسان ہیں، جیسے اس رات میں رات، اس مہینے میں راتیں ویسے ہی نکل رہی ہیں، دن ویسے ہی نکل رہا ہے، سورج ویسے ہی نکل رہا ہے، تو وہ لوگ بھی ایسے ہیں، اللہ پاک ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہے، کھاتا بھی ویسے ہی ہے، سوتا بھی ویسے ہی ہے، چلتا بھی ویسے ہی ہے، ضروریات بھی ویسی ہیں، سب کچھ ایسا ہے، لیکن کیوں مقدس ہو جاتا ہے؟ رمضان بتا رہا ہے کہ اس لیے مقدس ہو گیا کہ اللہ سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی، اللہ کہہ دیتے ہیں میرا ہے۔ دیکھ ذرا یہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر ہی ہیں، سیمنٹ ہے، اور کون سی اتنی خوبصورت بلڈنگز بنائی گئی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت بڑی بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، بہت خوبصورت بلڈنگ بن رہی ہے، معمولی سے پتھر لگائے، وہی سیمنٹ لگائے، وہی دیوار کھڑی کر دی، اس کو کہہ دیا کعبہ شریف۔ بیچ میں کیا اتنی خصوصیت پیدا ہو گئی اس پتھر کے چھوٹے سے گھر کے اندر کہ تمام دنیا کی بلڈنگوں سے ممتاز ہے، تمام حسین سے حسین محلات بھی ہوں، سب سے یہ ممتاز ہے، منفرد ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے۔ اب جب گھر کہہ دیا اللہ نے اور نسبت اپنے سے رکھ دی کہ میرا گھر ہے، تو پھر اتنا مقدس ہو گیا یہ گھر، سبحان اللہ، کہ صرف اس کی طرف آدمی دیکھتا ہی رہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ، کوئی انسان جس کو اللہ کہہ دے یہ میرا ہے، تو اتنا ممتاز اور بلند ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کی زیارت ہی کر لیں تو انشاءاللہ وہ پار ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت ہی ایسی عظیم بن جاتی ہے انسان۔ دیکھیں آپ، جس کو اللہ کہتے ہیں میرا ہے تو اس کی تو صحبت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ یک زمانہ صحبت ہے باولیہ، ایک لمحے کے لیے بھی ایک سچی نیت کے ساتھ انسان جا کے اس کی زیارت کر لے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ولایت کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے۔ سب سارے جو معاملہ سمجھانے کا بات تو ایک ہی ہے، مجھے سمجھ تو صحیح، رمضان کرتا ہے میری طرف دیکھ تو صحیح، مجھے پہچان میں ہوں کیا، اس صورت کو تو پہچان، پیغام تو میں ہی یہ رکھتا ہوں تیرے لیے، پیغام تو میرا یہی ہے تیرے لیے کہ تو بھی اللہ کا ہو جا، اللہ کا بن، اللہ کا بن۔ اور اگر بننا چاہتا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مزید کر کے بھیجے ہے ان تمام صفات کے ساتھ مجھے، کہ جو کچھ مجھ میں ہے اگر وہ تو اختیار کر لے گا تو انشاءاللہ 30 دن پورے بھی نہیں ہوں گے، شب قدر پہ اعلان ہو جائے گا کہ اے جبریل میں اعلان کرتا ہوں کہ فلاں بندہ میرا ہے، اس لیے تو شب قدر آئی ہے، اس لیے تو شب قدر آئی ہے، اس دن تجھے چن لیا جائے گا۔ اگر تو اللہ کا بندہ چاہتا ہے تو یہ مہینہ ہے اسی لیے، اس لیے نہیں کہ بس تو بھوکا ننگا رہے اور چلا جائے، نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ شب قدر پہ تیرا اعلان ہو جبریل سے کہ جبریل فلاں بندے کو میں نے اپنا بنا لیا، یہ میرا ہے۔ پھر دیکھ رمضان سے نکلنے کے بعد تیرا مقام کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور دنیا تجھے مجدد نہ کہے، سبحان اللہ، اس مقام تک تو نہ پہنچے، عبد القادر جیلانی سے نام سے یاد نہ کیے جائے، اور خواجہ غریب نواز کی صفتیں تجھ میں نہ آ جائیں، حضرت علی مرتضی وقار تیرے میں نہ آ جائے، تو پھر دیکھ پھر کیا بنے گا، اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے کہ حضرت مجدد علی ثانی انسان تھے ہماری طرح، کھاتے پیتے، بخار سردی گرمی سب کچھ، لیکن فرق کیا تھا کہ ایک دفعہ قبرستان میں جا رہے ہیں تو قبرستان میں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کو بخش دے، تو اوپر سے آواز آئی کہ بخشنا کیا ہے، قیامت تک اس پہ عذاب ہی نہیں ہوگا، اس قبرستان میں لوگ دفن کرتے ہیں، یہی شام بن جاتی ہے آدمی کی۔ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ رمضان ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ بیوقوف میں اس لیے نہیں آیا کہ تو ایک بس ٹریڈیشن طریقے سے تو مجھے منا لے، نہیں، یہ میرا مقصد آنے کا نہیں ہے، اللہ بچے ایک بڑے مقصد کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا انٹروڈکشن کرایا ہے کہ یہ مہینہ بڑا مہینہ ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، فضل والا ہے، یہ ہے
یہ ہے، اس کی یہ عبادت بڑھ جاتی ہے، اس میں یہ کرو گے تو فرض بن جاتا ہے. پہلے میں نے انٹروڈکشن کرایا، تعارف کرایا. کیوں؟ کہ میں اس کا تھا. سبحان اللہ. تو جب کوئی انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے، تو پوری کائنات میں اس کا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے. خبردار میرے ولی کے بارے میں اس نے کچھ کہا، خبردار میں ذرا سی بے ادبی برداشت نہیں کروں گا. میں خود لڑوں گا اگر میرے دوست کے بارے میں کسی نے کچھ کہا، اس کے بارے میں کچھ ایسی بات کی، اس کے ادب میں ذرا فرق آیا، میں رب تیرے سے انتقام لوں گا اس کا. کتنا بڑا درجہ ہو گیا انسان کا. افسوس کی بات ہے کہ 30 دن کھا پی کے اور چلے کھینچ کے ہم گزر جاتے ہیں، چلے بن جاتا ہے نا، اور پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا مقصد کیا تھا رمضان کا، ہم بننے کے آئے تھے. دوستو، شب قدر پہ اعلان ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی انشاءاللہ اعلان ہونا چاہیے کہ یہ بندہ میرا بن چکا ہے. اب چاہے 80 سال کی عمر میں بنے آدمی، 40 سال میں بنے، یا 30 سال میں پیغام سمجھ گیا، 25 سال میں پیغام سمجھ گیا، بڑھاپے میں یہ پیغام سمجھ گیا، لیکن یہ پیغام اس ہر انسان کو ہے جو زندہ ہے، اور رمضان کو جس نے پا لیا. سبحان اللہ. رمضان کو جس نے پا لیا. من سلم له رمضان سلامت له ثنا. کہتا ہے میرا تو مقام اتنا بلند کر دیا اللہ پاک نے اپنی نسبت سے. یہ مقام ہو گیا ہے کہ جس نے مجھے سلامتی کے ساتھ پا لیا تو سارا سال اس کا سلامتی سے گزرتا ہے. ایسا زبردست اللہ تعالیٰ اس کی جب نسبت ہو جاتی ہے انسان کی تو اس شان کی چیز بن جاتی ہے انسان. تو میرے بھائی یہ تو بہت زبردست بات ہے جو رمضان نے ہمیں بتائی ہے. الحمدللہ اس پہ غور فکر کرنی چاہیے، سطحی طور پہ نہ لیں اس کو. چل پھر تو بتا کیسے بنا تھا تو اللہ کا، ہم کیسے بنے، اعلان ہو جائے ہمارا. الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. آؤ مجھے تب جھانک کے دیکھو، میرے قریب آؤ، مجھے گزارو. کیا ہے میرے اندر؟ رمضان کہتا ہے سب سے پہلے میں تمہیں یہی پیغام دیتا ہوں نا کہ مجھ میں گناہ مت کرنا ہے 30 دن میں. یہی کہتے ہیں نا، اگر تم نے گناہ کیا تو جو عبادت میں نے تمہیں دی ختم ہو جائے گی. تو پہلا پیغام تو تمہیں میں دے رہا ہوں کہ گناہ نہ کرنا. اگر اللہ کا بننا ہے تو پکا وعدہ کر لے کہ ساری زندگی گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ نہ کرنے کا روزہ رکھوں گا. یہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے ساری زندگی. یہ جو روزہ ہے اس سے حیت بدل جائے گی باقی زندگی میں جا کے. ابھی تو کھانا پینا یہی روزہ ہے نا، یہی چلے گا آگے، یہی روزہ چلے گا. گناہ نہ کرنے کا روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ ساری زندگی میں روزہ رکھتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کو گزارا نہیں کروں گا، کانوں سے برائی نہیں سنوں گا، زبان سے غلطی نہیں کروں گا، جسم کی کسی اجزاء سے میرے گناہ نہیں ہوگا. تب تو مزہ آئے نا، لطف تو جب ہے نا. یہ کیا کھانا پیا، صبح کھایا تو شام کو توڑ دیا، شام کو توڑ نہیں. یہ روزہ جو ہے کیسا روزہ ہو، سبحان اللہ، موت تک یہ روزہ ہو. اس وقت یہ روزہ کھلے گا کہاں پھر؟ سبحان اللہ. یہ جو روزہ انسان رکھے گا تو روزہ کہاں کھلے گا؟ اللہ ہو. جب مر جائے گا تو جنت کے اندر یہ روزہ کھولے گا. اللہ کہے گا آج ہی روزگار آ گیا میرا دوست، روزہ والا آج آدمی آیا ہے. اس کی جو افطار ہے یہاں نہیں ہو سکتی دنیا میں، ان کھجوروں سے نہیں ہوگی. اللہ کہے گا آؤ میں تمہیں اس کی افطار کراتا ہوں. اس کی افطار مختلف ہوگی. پہلا روزہ تو یہ رکھنا ہے ہم نے. سمجھے بھائی؟ ہے یہ غلط؟ یہی تو رمضان کہتا ہے. ورنہ تو پھر گزرتے جا رہے ہیں، گزار دو، مٹی میں جائیں گے، کہیں گے رمضان کون سا رمضان؟ اللہ کہے کس کا رمضان؟ کون سا رمضان تو رکھے ہے؟ رمضان تو تھا ہی نہیں. دوسری کیا چیز تھی؟ غمخواری کا مہینہ ہو. دوسرا پیغام لے کر آیا کہ اگر تم نے اللہ کا بننا ہے دوسری چیز کیا ہو؟ غمخواری. اپنے غم نہ ہو دنیا کے اندر، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، پیٹ بھر لو اپنا، نہیں. بلکہ غمخواری کیا ہو؟ دنیا کی غمخواری ہو، غریبوں کا خیال ہو، محتاجوں کا خیال ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا، اللہ چاہتا تو سب کو اونچا درجے پہ رکھ دیتا، جیبوں سے پیسے بھر دیتا، سونوں کی بارشیں کر دیتا. آخر یہ توافت کیوں؟ ہمیں کیا خوبی ہے کہ ہم امیر ہو گئے، ہمارے پاس گاڑی آ گئی، ہمارے پاس پیسہ ہے. ایک بڑوچ کے اندر، ایک سورت کے اندر، ایک پاکستان میں، ایک میرے پور میں انسان غریب ہے جو اس وقت ہم تو کھول رہے ہیں روزہ، چکن پیس پڑے ہیں، فلاں نٹس پڑے ہیں، فلاں پیزے پڑے ہیں، اور ایک روزہ کھول رہا ہے جس کے پاس سنت کے طریقے سے کھجور بھی نہیں کھول سکے. پوچھا بابا جی کھجور کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ بابا پانی مل گیا تو بڑی بات ہے، کھجور میں کتنا خریدا. واللہ اس قسم کے لوگ یعنی تناسب میں نہیں ہے.
بلکہ میجورٹی میں ہیں یہ لوگ. میرے بھائیوں میجورٹی میں ہیں. مجھے بتائیں یہ روزہ ہے ہمارا. کبھی خیال ہمیں گزرتا ہے کہ کیسے کیسے ہم کھانے کھا جاتے ہیں, کیسے کیسے مال کھا جاتے ہیں, کیسے کیسے پیسے ہمارے بینکوں میں جمع ہیں. اللہ اکبر. کبھی خیال آیا کہ کوئی بھوکا بھی آ کے ہمارا لنگر کھا لے, بھوکا بھی آ کے ہمارا کچھ کھانا کھا لے, پانی پی لے. کبھی خیال کیا کہ ہم یار چلو پورا سال جمع کرتے ہیں پیسے, جب اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو ہم کسی جگہ پہ یہ لنگر جاری کر دیں گے, غریبوں کے لیے وہاں کھانا کھا لیں گے. آج سے نیت کریں غم خواری کی. کہتا ہے کیا رمضان نہیں کہہ رہا, مجھے بتائیں حدیث نہیں ہے کہ میں غم خواری کا مہینہ ہوں. یہ خود بول رہا ہے رمضان میں گناہوں کو چھڑانے کا مہینہ ہوں. یہ بول رہا ہے کہ بھائی اس لیے تو اللہ نے مجھے چنا ہے, مجھے اپنا بنایا ہے. تو اپنا بننا چاہتا ہے تو پہلی چیز یہ کر, گناہ کا روزہ رکھ, غم خواری کر, اپنے پیٹ نہ بھر, دوسروں کا غم رکھ, غریبوں کا غم رکھ, ہمساؤں کا غم رکھ, ان فقیروں کا غم رکھ جن کے پاس بیچارے کے کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے. 100 سینٹیگریڈ پہ بیٹھے ہیں بیچارے, اور چھپر ہے ان کے پاس, ایک فل طریقے سے دھوپ ہے. یہ نہیں کہ کوئی ظلم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام کیا ہے کہ ان کو تھوڑی سی سختی دی جا رہی ہے, برداشت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے دائمی عذاب دیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. ہمیں دائمی عذاب دیا جائے گا ان کے ذریعے سے کہ جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا, جب میں پیاسا تھا تو مجھے تو نے پانی کیوں نہیں پلایا, جب میں روزدار تھا تو تو نے مجھے کیوں نہیں پوچھا, مجھے بتا. تو کہتا ہاں فلاں جگہ وہ بندہ تھا, وہ میں ہی تھا. مجھے اپنے مخلوق سے اتنی محبت تھی, تو کھاتا تھا, تجھے جو امیر بڑھ دیا, تیرے میں کوئی صفت نہیں ہے کہ تو نے پیسے کما لیے کہ میں نے جناب یہ وجہ نہیں ہے. ہزاروں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی فیکٹری لگائی ہیں اور کھانے کو روٹی بھی نہیں ان کے پاس. اس کمال سے انسان نہیں بنتا. یہ رزق جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ رزق میں دیتا ہوں اور میرے اختیار میں جس کو چاہو رزق دے. نہ یہ دکانوں سے ملتا ہے, نہ ہوشیاری سے ملتا ہے, نہ چکر بازی سے ملتا ہے, نہ یہ ہیرا پھیری سے ملتا ہے, نہ یہ پلاننگ سے ملتا ہے, نہ تجویزوں سے ملتا ہے, نہ یہ کنسلٹنٹ اس کو اوپر کر سکتے ہیں, نہ کوئی کمپنی اوپر کر سکتی ہیں. صرف سو کر سکتا ہے تو میرا مولا کر سکتا ہے. اس کے اختیار میں, تیرے اختیار میں تو نہیں. تو امیر ہو جائے, غریب ہو جائے, چاہے تو تجھے پتھر زمین پہ لاؤں تو روٹی نہ ملے تجھے, اس کے اختیار میں سارا کچھ. توافت کیوں رکھا میں نے؟ یہ میں ان پہ ظلم نہیں کر رہا. تجھے کیا پتا ہے کہ ان کو کتنا سکون دیتا ہوں, ان کی غربت پر بھی انشاءاللہ کتنے درجات دیتا ہوں. لیکن تیری آنکھ تو شعور ہے, اور اب تو ٹیکنالوجی ہے, بیٹھ کے بڑے مزے سے ٹی وی پہ اور فلاں جگہ پہ تماشے دیکھتے ہیں لوگوں کے, اتنے غریب مر گئے, اتنے یہ لوگ ہیں. اور دینا بھی ہوتے پھر اس پہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, ایک تجارت بنا لی غریبوں کی. سبحان اللہ, یہ بھی ایک تجارت بن گئی ہے. ایک یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ لوگوں نے بنا لیا, تجارت. اب میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ بھی اپنی تجوریاں بھری جائیں اس کے ذریعے سے. وہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, اپنی ہی تجوریاں بھر رہے ہیں. اے بے غیر تو انسان, تم غریبوں کو مال خریدتے, یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اگر خیرات دو تو ایسی ہی خیرات دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے گا تو میں نے خیرات دی کسی کو. زکوٰۃ دو تو ایسی زکوٰۃ دو کہ کسی کو پتہ چلے زکوٰۃ میں ملی ہے. یہ ہے رمضان. دوسرا روزہ کس کا رکھنا ہے انہیں؟ پورے 30 روزے آ جائیں گے اس طرح الحمدللہ. غم خواری کا روزہ کہ اللہ سے وعدہ, یہ روزہ رکھ لیا ہم نے. اپنا پیٹ نہیں بھروں گا جب تک کہ دوسرے غریب کا پیٹ نہیں بھر دوں گا. چن چن کے دیکھوں گا میرے مولا, جہاں تک میری استطاعت ہوگی کوشش کروں گا کہ سال میں ایسا پلان کروں, ایسا میرا پلاننگ ہو میرے سال کے اندر, جان کے دیکھوں کہ کہاں غریب ہیں, کیسے لوگ ہیں, اور سال بھر میرے ذہن میں گھومتا رہے. یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا, یہ عبادت ہے. بس رمضان میں یاد آتا ہے چندہ دے دو, 5 پاؤنڈ پھینک دی, 5 پاؤنڈ 30 پھینک دی, اس کو دے دو. سال بھر کی پلاننگ ہو, فکر ہو, غم ہو, اس لیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی کی ہوگی ہماری. پوچھا جائے گا ہم سے کہ رمضان میں تو بن جاتا میرا. اللہ کا سبحان اللہ. خوب کماؤ, خوب دو, محنت کریں گے, اللہ چاہے گا دے دے گا. تو سمجھو یہ کہ جو دے رہا ہے اللہ پاک, یہ میرا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, مجھے اس سے اپنی جنت بنانی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اور میں نے شب قدر پہ اعلان کرانا ہے کہ یہ جبریل, یہ بندہ میرا ہو گیا. دیکھیں جب رمضان کا اعلان ہوا نا کہ رمضان میرا ہو گیا, تو رمضان ویسے ہی ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا, ہمیں احساس نہیں ہو رہا. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا یہ میرا ہو گیا, اس کو سینگ نہیں ہوگیں گے, پتہ نہیں چلے گا. لیکن سبحان اللہ, وہ اللہ کا بندہ ہو جائے گا تو عجیب غریب ہو جائے گا. اس کا اعلان ہو چکا,
اس کو نہیں پتا میرا اعلان ہو گیا. یہی بتا رہا رمضان کہ اعلان ہو جائے گا, تبدیلی تیرے میں نظر نہیں آئیں گی, لیکن جس طرح میرے میں تبدیلی نظر نہیں, صفات میرے میں نظر آ رہی ہیں کہ میرے اندر گناہ نہیں ہو سکتا, میرے اندر غمخواری ہے. تو اسی طرح جب تیرا اعلان ہو جائے گا, جب تو رمضان سے نکلے گا تو ساری صفات تیرے میں موجود ہو جائیں گی. جب یہ صفات ساری تیرے اندر موجود ہو جائیں اور تو رمضان سے نکلے تو پکا یقین کر لینا تیرا اعلان ہو گیا ہے. سبحان اللہ. پھر عید منانا, یہ نہیں کہ جناب اللہ وہیں کا وہیں تو ہو, جیسی رمضان گیا ہو تو تیری زندگی کا روٹین وہی ہو سارا, نہ غمخواری اور نہ گناہوں سے اجتناب. اور کیا چیز ہے بھائی رمضان, اور بتا ہمیں اللہ کے کیسے بنے. کہتا میں آپ بتاتا ہوں, میں نے ایک اور اعلان کیا ہے, میں صبر کا مہینہ ہوں. خود اعلان کر رہے ہیں, کہتا ہے میں صبر کا مہینہ ہوں. بہت بڑی چیز ہے. صبر سے کیا مراد, کہ صبر سے مراد تو یہ کہ پوری زندگی تیری جو ہے حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انصار ہو جائے. کہ صبر تو سارا وہی نظر آتا ہے, سارا صبر وہی نظر آتا ہے, صحابہ کرام میں نظر آتا ہے. وہ صبر آنا چاہیے انسان کے اندر اس رمضان کے اندر دوستو, کہ چاہے کیسے بھی حالات انسان پہ آ جائیں, کیسی مشکلات انسان پہ آ جائیں, کیسی واردات انسان پہ آ جائیں, لیکن اس کا ہر فیصلہ جو ہو وہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق ہو. اس کا نام صبر ہے. اس کو نہ توڑے, اس حدود کو نہ توڑے, اور سمجھ جائے کہ میری آزمائش پہ معاملہ ہے. جیسے بھی معاملات آ رہے ہیں, جیسے بھی چیزیں آ رہی ہیں انسان کی زندگی میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن کس سے فیصلہ لے گا, کس کی حدود میں ہوگا, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سمجھ کیا فرماتے ہیں. گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, فیصلہ کس پر ہوگا, سنت رسول پہ. خود نہیں طلاق دے دیجیے, چلو میرا دل کرتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں, میں تو بچوں کو چھوڑتا ہوں, میں اس کو کرتا ہوں فلاں یہ کرتا ہوں, میں یہ تیرے نفس کے فیصلے ہوں گے. جب تو صبر پہ آ جائے گا تو سب سے پہلے تحمل کے ساتھ سوچے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, میری سنت کیا ہے, اس مقام پہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں. جس وقت تو اس طرف جائے گا تو تجھ میں صبر آ چکا ہوگا. اس کا نام صبر ہے. یہ صبر ہے کہ پوری زندگی جو اصول جتنے بھی ہیں متبع سنت پہ ہو جائیں گے انسان کی زندگی کے. تاجر ہے, گھر کا معاملہ ہے, باہر کا معاملہ ہے, رشتہ داریوں کا معاملہ ہے, دکانداری کا معاملہ ہے, تجارت کا معاملہ ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہیں, کسی قسم کے پرابلم ہو رہے ہیں, تو تیرے زندگی کا نقطہ نظر ایک ہوگا, صرف ایک, کہ سب کے فیصلے تو کس میں کرے گا, حدود شریعت میں کرے گا. اس سے باہر نکل گیا تو صبر ٹوٹ گیا. ارے بھائی اور کیا ہے اس میں, اس کے علاوہ اور کیا تو بتاتا ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی ہے. صبر بھی کر, گناہوں کو چھوڑ, اور اس کے علاوہ تو بہت بڑی چیز ایک اور بھی ہے, نسبت قرآن. سبحان اللہ. دیکھ اس میں مجھے قرآن اسی مہینے مجھ میں نازل کیا گیا, اور یہ شان ہے قرآن کی. تجھے نہیں پتا میں کیا یاد کرا رہا ہوں تمہیں, اس قرآن سے نسبت کو مضبوط کیوں کرا رہا ہوں. یہ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی پوری زندگی جو ہے قرآن کے اندر گزارنا. پوری زندگی جو ہے تیرا قرآن کا پرتو ہو, اور چیز قرآن کے مطابق تیری زندگی گزرے. اطیع اللہ و اطیع رسول پہ تیری زندگی گزرنی چاہیے, اس کے خلاف نہ ہو. پکڑ لینا ہے قرآن مضبوطی کے ساتھ, رسی کے ساتھ قرآن کو پکڑا ہو, کیونکہ ایک وقت گزرتا ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ کے مختلف حالات آتے رہتے ہیں زمانے میں, عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں, عجیب عجیب سما گزرتے ہیں. ایک ہی سال جو پچھلا گیا, آپ اس سال کو پچھلے رمضان سے اسلام نے دیکھیں ہمارے سال, تو کیسے کیسے واقعات آئے, کیسے کیسے دنیا میں حادثات, کیسے کیسی چیزیں آئی ہیں نہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز ہے. دنیا کی ہستی ایک عجیب بدلی, کہیں کچھ بدل گیا, کہیں کچھ بدل گیا, کہیں سیاستیں بدل گئیں, کہیں حکومتیں بدل گئیں, رخ بدل گئے اس رمضان سے رمضان تک. تو فرمایا تیرا کام یہ ہوگا کہ تو رمضان سے رمضان تک نہیں, بلکہ موت تک تو نے اب جس کو پکڑنا ہے اس کو قرآن کو پکڑنا ہے اپنی زندگی. جس کو قرآن حرام کہہ رہا ہے اس کو حرام کہے گا, جس کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال کہے گا, جس سے روک رہا ہے اس سے رکنا پڑے گا, جس سے کہہ رہا ہے کرنا وہ کرنا پڑے گا. ہر حکم تو نے جو ہے یہ کلام اللہ ہے, اللہ تو نظر نہیں آئے گا, لیکن سمجھ تو اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. جب تجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کہیں نہ رجوع کرنا, اپنے قرآن کو پکڑ لینا, کیونکہ اللہ بات کرتا ہے قرآن کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ قرآن کو کھول کے سارا کچھ داستان وہیں تو سنا دینا, قرآن تجھے جواب دے گا, بتائے گا, زندگی گزارے, تجھے مسائل کو حل کرے گا.
اپنے تئیں کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا تو نے. یہ تمام دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے، جہاں جہاں عالم اسلام ہے ان کو پیغام دیا جا رہا ہے رمضان کا. اب ہم جو رمضان مناتے ہیں اور یہ رمضان جو اسٹوری سنا رہے ہیں مختلف ہے نہیں بھائیو؟ کیا خیال آپ کا؟ مجھے تو بڑا مختلف لگتا ہے معاملہ. ہمارا تو پانی اور کھجور تک ہے، صبح پراٹھا شام کو پانی کھجور، اور کچھ تیسرا کام کچھ نہیں، باقی کام ویسے کے ویسے. یہ سب روزے ہیں، یہ روزے جو موت تک چلنے ہیں ہمارے. اور بھائی رمضان بھائی، اس کے بعد اور کوئی بات؟ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، اللہ کا اعلان کرنا چاہتا ہوں شب قدر. کہتا ہاں میں تجھے بتاتا ہوں. تجھے پتا نہیں میں کس چیز سے خراب ہوتا ہوں، کس چیز سے تو تباہ کر لیتا ہے مجھے. سارا دن تو بھوکا رہتا ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، مجاہدہ بھی کرتا ہے، اور بہت تیرا چکر آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور تو شام میں آ کے تو خراب کر لیتا ہے مجھے. تجھے پتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اسی طرح پوری زندگی کو خراب کرتا ہے. من سلم رمضان، پوری زندگی کو تو خراب کر دیتا ہے. تو سلامت نہیں رکھتا مجھے شام تک. جی وہ کیا؟ تو ایک بڑی عجیب حرکت کرتا ہے. کیا حرکت کرتا ہے؟ کہ سود کے پیال سے تو روزہ کھولتا ہے، حرام خوری سے تو روزہ کھول رہا ہے، بڑی بڑی تو کھجوروں کے ٹرے لے کے آ رہا ہے، تیرا مشکوک ہے، شبہ والا تیرا کھانا پینا ہے، تو جھوٹ بول کے کماتا ہے، تو حرام کاری سے کماتا ہے. میں اتنے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لوگ کہتے ہیں یہ پرسنل جا رہے ہیں حضرت صاحب. تو میں پرسنل کسی کی نہیں جاتا، میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، جنرل بات کر. رمضان بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ تو بڑا پیغام میرا یہ ہے کہ جس طرح تو نے پورا بھوک نہیں صبح سے لے کے شام تک کو خراب کر لیا منسلم، تو اسی طرح تو اپنی پوری زندگی کو خراب کر لیتے اس حرام خوری سے. ہاں کیا پیغام ہے! یہ لمبی لمبی گاڑی، یہ بڑے بڑے مکان، یہ سب کچھ چیزیں، سب کچھ تیری ساری زندگی برباد کر لیتا ہے. جس وقت تیری آنکھ کھلے گی تو تو کہے گا اللہ ہے ہی کچھ نہیں تیرے پاس، تو تیری کوئی عبادت ہی نہیں، کیونکہ تو حرام کے ساتھ نے روزہ کھولا ہے، حرام کے ساتھ تو نے موت پر آیا ہے. جس طرح حرام کے بعد تو نے پورا دن بھوکا رہ کے، حرام کے ساتھ جب تو نے روزہ کھولا تو پورا تو نے روزے کو برباد کر دیا. اگر پورے رمضان کو یہ کہتا پورے رمضان کو تو نے برباد کر دیا. کیوں؟ کہ حرام کھولی تھی تیرے کھانے کے اندر. صبح بھی رکھتا تھا تو حرام سے رکھتا تھا، شام کو کھاتا تو حرام سے کھاتا تھا، چوزے خریدتا تو حرام سے خریدتا، کھجوریں خریدتا تو حرام سے خریدتا، پانی خریدتا تو حرام سے خریدتا تھا. تجھ میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ تو اپنی زندگی کو اس تحت، ان اصولوں کے تحت گزار لیتا کہ اگر تجھے فقر اور فاقہ آ رہا تھا تو نہ آتا، کوئی فرق نہ پڑتا. اچھا نہ ملتا تو نہ ملتا، لیکن تو اپنے رب کا حکم تو مانتا. کم از کم روزہ اگر تجھے پانی کی ایک گھونٹ سے کھول لیتا تو وہ تجھے بہشت میں پہنچا دیتا اور جنت میں پہنچا دیتا. بجائے ان چیزوں کے تو اتنی بڑی بڑی لذات کرتا ہے، اتنے بڑے دسترخوان بچھاتا ہے، اتنی بڑی لوگوں کو دعوتیں دیتا ہے، اتنی بڑی کھانے بناتا ہے. کتنا کھا لیتا ہے تو مجھے یہ بتا. رمضان پوچھ رہا ہے، اسٹاکنگ رمضان ٹو یو، کتنا کھا لیتا ہے بندے؟ تو جب مجھے کھولنے بیٹھتا ہے تو ہوش نہیں ہوتا، منہ سے آنکھ سے بیچ سے سب کچھ تو بھول جاتا ہے، اور تو تجھے معلوم نہیں کہ جب تو اندر جا رہا ہے خون جا رہا ہے، وہ گند جا رہا ہے جو تو کھا رہا ہے حرام، گندے گندے گوشت کھا رہا ہے تو جتنے اندر پہنچ رہا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اور تو روحانیت کو تلاش کرتا ہے. تو بات کرتا ہے کہ میرا اعلان ہو جائے، تو تیرا حال تو یہ ہوتا ہے کہ تیرے پیچھے تو فرشتے لگے ہوتے ہیں تجھے مارنے کے لیے، اور شیاطین تجھ پہ قبضہ کیے ہوتے ہیں تیرے روزہ کھلنے کے بعد. جی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، اور تجھے تو سلاتے رہے سارے مولانا، تجھے کسی نے بتانا تھا. وہاں تو تقریر نہیں ہوتی نہیں ممبروں پہ، روزہ باہر ہو جانے کے بعد انہوں نے کیا بتانا تھا کہ تو کس حال میں بیٹھا ہے. جا کسی درویش کے جا کے بیٹھتا خانقاہ میں تو تجھے روزہ کھولنا بھی آتا اور روزہ رکھنا بھی آتا. اس کی کوئی بات تو سنتا ہی نہیں نا. بات تو یہ ہے چند لوگ ہی پیچھے لگتے ہیں اس کے جن کے علاوہ ایسے لوگوں کے پیچھے چند ہی لوگ لگتے ہیں، وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. اصولوں پہ چلنے والے کروڑوں میں سے ایک انسان آپ کو ملے گا جو صحیح رمضان کے ساتھ نکلے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر میں کس کا اعلان ہوتا ہے؟ کروڑوں میں سے ایک انسان ہوگا جس کو کہا جائے گا اے جبریل ایک انسان پورے مسلمانوں میں ملا ہے، فلاں کونے میں بستی میں ملا ہے، فلاں کونے میں بیٹھا ہے، جا اعلان کر اس شخص کا کہ یہ میں اس کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا. یا اللہ رکھے تو بہت بڑے لوگ تھے، طواف اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اور مسجد نبوی میں تو جگہ ہی نہیں ملتی تھی جناب مجالس کی، اور بڑے بڑی باتیں وہاں ہوتی تھیں، بڑے بڑے خواب بیان کیے جاتے تھے، اور جو طوافوں کا منظر تھے وہاں، اور جو ٹکٹ نہیں ملتے تھے. رمضان پوچھ رہا جبریل
مطلب وہ سب کہاں گئے؟ وہ تو سب ہواؤں کی طرح اڑے. بس ایک وہ بستی میں بیٹھا ہے، نہ اس کے پاس کبھی خانہ کعبہ میں جانے کے لیے کوئی پیسہ تھا، نہ کبھی زیارت نبی کے لیے اس کے پاس کوئی بیچارے کے پاس کوئی طریقہ تھا، نہ اس کے پاس پاسپورٹ تھا. وہ تو وہیں سے بیٹھ کے فریاد کرتا تھا. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ عرض فرمائے گا کہ میں جبریل تجھے بتاتا ہوں کہ وہاں جو گھومنے والے تھے ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن جب وہ بڈھا بیٹھ کے فریاد کرتا تھا اس جنگل بیٹھ کے کہ یا اللہ مجھے کعبہ میں کیسے جاؤں، تو میں اس کو طواف کرا دیتا تھا. میں طواف کرا دیتا تھا اس کا، میں حاضری کرا دیتا تھا اس کے روزے مبارک پر. اور جو حاضر ہوتے تھے وہ غیر حاضر ہوتے تھے، انہیں کیا پتا کہ وہ حاضر ہیں. ہائے ہائے کیسی باتیں کہہ رہا ہے رمضان دوستو. ہیں بتائیں. اچھا بھائی رمضان اور اس کے بعد کہتا ہاں لسٹ لے کر آئے ہم پوری. حرام کاری بھی ہو گئی کہ تجھے پتا نہیں اللہ کے نبی نے میرے اندر کیا اعلان کیا تھا. کیا اعلان کیا، کیا عبادت بتائی تھی بتا. فرائض تو تھے، فرائض پہ تو ہم نے چلنا تھا، فرائض پہ تو چلنا تھا، اس پہ تو ہم نے مضبوط رہنا تھا، صرف فرائض پہ مضبوط رہنا تھا. بالکل صحیح تھا. اور کیا بتایا تھا نوافل میں بتا. وہ بات بتائی تھی جس سے اللہ قریب ہوتے ہیں. کیا فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. 4 چیزیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیں یہ کوئی عبادت اور نہیں بتائی اس میں. کثرت ذکر، کثرت استغفار، 2 ہی تو زنگ ہے. کثرت شکر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ زندگی کا معمول ہونا چاہیے تیرا. تیری بہترین عبادت فرائض کے بعد اور فرائض کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کیوں کہ ذکر کرتا رہے گا اور قریب ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ اللہ کے قرب کے کوئی درجے نہیں ہے. جب تیرا روزے شب قدر پر جب تیرا اعلان کیا جائے گا اور جب تجھے چنا جائے گا اور جب اللہ پاک کہیں گے جاؤ میں نے اس کو چن لیا ہے بندہ میرا جبریل اعلان کرو، تو اس وقت تو قریب ہوگا اللہ کے. لیکن یاد رکھ، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے بعد یہی نہ سمجھنا کہ قرب کے درجے ختم ہو گئے. نہیں 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 نہیں، اللہ کے قرب کے درجے تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں. ابھی تو اللہ کے درج کے درج تو اتنے ہیں کہ ابھی نبی اکرم کے بھی درجے باقی ہیں اور ان کو بھی ملنا ہے. اور وہ کب ملیں گے؟ جس وقت شفاعت کے لیے سجدہ کریں گے، ایک تعریفی کلمہ دیا جائے گا تو اس وقت جا کے سارے مدارج پورے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مدارج کون پورے؟ پھر یہ نہ سمجھ دیں گے تو ڈھیلا ہوگا تیرا. نہیں، اس کے بعد یاد رکھنا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کوشش ہر وقت اللہ کو یاد کرتا جائے گا اور قرب بڑھتا چلا جائے گا. یار رمضان تو نے تو آنکھیں کھول دی میری. کہتا ہے اس لیے تو میں آیا ہوں. ملا ہاتھ مجھ سے، کرتا ہے وعدہ. میں تو ملایا ہوں ہاتھ یار، تم بھی ملا لو ہاتھ دوستو. میرے پہ جب یہ پیغام آیا تو میں نے تو ہاتھ ملا لیا. میں رمضان میں تو آج سمجھاؤں، ساری زندگی نہیں سمجھا کہ تو ہے کیا، تو کیوں آتا ہے. انشاءاللہ اب یہی ہے کہ میں بھی بندہ ربی کا ہوں نا. میں نے وعدہ کہ میں بھی بندہ ربی کا ہوں. میں نے بھی اعلان کرا کے ہی چھوڑنا ہے شب قدر پہ کہ یا اللہ کر میرا اعلان کہ میں تیرا دوست ہوں. اتنا ڈٹرمنیشن کرنا چاہیے انسان. کریں گے بھائی؟ یہ تقریر ہے، تقریر تو نہیں ہے، تو بڑے فیکٹس بیان کیے میں نے آپ کو سامنے. میں آپ کا ٹائم کیوں ویسٹ کروں، اتنا قیمتی کام وقت ہے. اس کو کہتے ہیں رمضان میرے بھائی، اور اس لیے رمضان آیا. رمضان کا پیغام صرف یہ ہے کہ اللہ کا ہو جاؤ. اللہ کے ہو جاؤ گے تو میری طرح مقدس ہو جاؤ گے، میری طرح بلند ہو جاؤ گے، میری طرح عظیم ہو جاؤ گے. میری طرح جس طرح میں دنیا کو فیضیاب کر رہا ہوں تم بھی دنیا کو فیضیاب کرو. ورنہ کیا ہوگا کہ رمضان آئے رمضان گئے، کھا پی کے اپنے بس مجھ پہ تاؤ دے کے داڑھی پہ تیل لگا کے باہر نکل آئیں گے ویسے کہ ویسے، جیسے کہ جیسے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 30 دن کی محنت کا کچھ صلاح تو ملنا چاہیے دوستوں. اللہ پاک ہم ان تمام باتوں پہ توفیق نصیب فرمائے اور صحیح رمضان کی توفیق نصیب فرمائے.